السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب میں اپنے ایک بااعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے گراؤ زاری شروع کر دی اور گر گڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ، فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گراؤ زاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا، ماجرا کیا ہے، تم کیوں دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا، جو عورت آج مری ہے جہنمی ہے، اگر ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گراؤ زاری اور گر گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت تعجب ہوا۔ صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا گورکن قبر کھود چکا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا، ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ اس لیے قبر کھودی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتایا۔ قبر کھودنے والوں نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورکن سے پوچھا، قبر تیار ہو گئی؟ انہوں نے جواباً کہا، یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے قبرستان میں چلا گیا، چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان میں گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں نے جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا کہ اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ میں اس مرنے والی عورت کا بیٹا ہوں۔ اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جا رہی تھی۔ جب میت دفن کر دی گئی تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور میں نے کہا، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر مرنے والی عورت کے خاوند نے کہا، مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لڑکے نے کہا، سنائے۔ میں اسے دوسری جگہ لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ پھر اس سے کہا، تجھے چاہیے کہ تو اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کیوں قبر والوں نے گر گڑا کر دعا کی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں، میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں ہے کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی دعا کرے کہ یہ ہمیں دفن نہ ہو۔ ہاں، ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمتگار تھی۔ اگر آپ چاہیں تو چل کر اس سے پوچھیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کر دیا۔ وہاں ایک عمر رسیدہ عورت بیٹھی تھی۔ اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر پوچھا، اماں کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہے؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے۔ وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی گناہ کرتی تھی؟ اس بڑھیا نے کہا، بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں بتائے کہ ہم اس سے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اب میں تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے
اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کر کہا، تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن ایک دو نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھ سے کہہ دیا، میں اپنے بیٹے پر فدا ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بھی بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کرا سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں ہے۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا ابھی نوعمر ہے، تو بلا وجہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ خط لکھ کر مردوں اور عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تو اس کو کہے کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے، ایک دو شیزہ تجھ سے عشق کی حد تلک محبت کرتی ہے اور وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فدا ہو گیا، اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا کھانے کو اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا بھی انتظام کر، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے، جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ بھی دو شیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تیرے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تو نے یہ بات مان لی، اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی۔ پھر تو بھی پہنچ گیا، اور پھر تم دونوں کا ملاپ سحری تلک جاری رہا۔ پھر تو وہیں سو گیا، تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش پوری کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا، میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنے ماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دائی کو بلا کر لائی۔ تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا۔ پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ تو تیری ماں نے کہا، مجھ سے صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر بھی لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرا واقعات بھی سنا دیتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔